باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ القصص کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس مسئلہ توحید کے بیان کرنے کی وجہ سے تکلیفیں آئی تھیں، لیکن آخر کار غلبہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن آخر کار غلبہ آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ آیت نمبر 7 دیکھیے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک وعدہ، یقیناً ہم لوٹانے والے ہوں گے اس موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف، میں تیری جھولی میں واپس لے کر آؤں گا۔ تو یہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں واپس پہنچ گئے۔ اور دوسرا وعدہ تھا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم بنانے والے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو رسولوں میں سے، میں اللہ اس کو رسول بھی بناؤں گا۔ اب دوسرا وعدہ پورا ہونے کی تمہید شروع ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا بغیر ارادے کے۔ اگر یہ بلا ارادہ قتل نہ ہوتا، موسیٰ علیہ السلام مصر کیسے چھوڑتے، مدین کیسے پہنچتے، وہاں بکریاں کیسے چراتے، اور وہاں سے 10 سال بعد واپسی کیسے ہوتی، اور کیسے راستے میں اللہ ان کو نبوت عطا کرتا۔ تو اب مصر سے نکلنے کی تدبیر، یہ قتل والا واقعہ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہ جو دوسرا وعدہ تھا کہ میں اللہ رسول بناؤں گا، اس کی تمہید شروع ہو رہی ہے۔ تتمہ اولا خاص بات اللہ کرنے لگے ہیں۔ اور جب کہ پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اشدہ، اپنی جوانی کو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 33 سال سے لے کر 40 سال کی عمر، اس کو کہتے ہیں اشد۔ اپنی جوانی 33 سے لے کر 40 سال تک حضرت اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ وَاسْتَوَىٰ، اور سنبھل گئے، خوب بھرپور جوانی، قوت جسمانی بھی اور قوت عقلی بھی، جسمانی اور عقلی لحاظ سے بڑے مضبوط۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم سے مراد ہے فہم اور دانش، بڑی سمجھداری عطا فرمائی۔ وَعِلْمًا، اور علم عطا کیا، احکام شرعی کا علم عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی فرعون کے مذہب سے نفرت کرتے تھے۔ اس علم سے مراد اور حکم سے مراد، میں نے عرض کر دیا، بڑی سمجھداری، شریعت کا علم، دین کے معاملات میں گہری سمجھ اور صحیح قوت فیصلہ۔ نبوت تو بعد میں عطا ہوئی تھی، ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ اس سے مراد وہ علم نہیں ہے جو اللہ نبوت کے بعد پیغمبر کو عطا کرتا ہے۔ بڑی سمجھداری، بڑی دانائی، بڑی حکمت، قوت فیصلہ۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ المحسنین، اخلاص اور دل سے نیکی کرنے والے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اب یہ پہلی تمہید ہے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا۔ میں نے عرض کیا ہے اگر بلا ارادہ قتل نہ ہوتا تو کیسے موسیٰ علیہ السلام نکلتے،
اللہ کریم کی یہ ایک مہربانی اور ترتیب اور انداز تھا، اور داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں، کہیں باہر سے آ رہے تھے، مصر میں داخل ہوئے۔ الہین غفلت، اوپر وقت غفلت کے، غفلت کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور بعض روایات میں رات کا وقت تھا، بہرحال لوگ غافل تھے، سوئے پڑے تھے۔ الہین غفلت من اہلہا، اوپر وقت غفلت کے اس شہر والوں میں سے، شہر کے لوگ غفلت میں تھے، حضرت کہیں باہر سے شہر میں آ گئے۔ فوجد فیہا رجلین، پس پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں دو مردوں کو، یقتتلان، آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ ایک فرعونی تھا، فرعون کی قوم کا، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، بنی اسرائیلی بندہ، لیکن زیادتی فرعونی کی تھی۔ تو جملہ عرض کرتا ہوں کہ فرعون بھی ظالم تھا اور اس کی قوم بھی ظالم تھی۔ اس کے دو نمونے آ رہے ہیں، ایک نمونہ یہ ہے اور دوسرا نمونہ پھر آ رہا ہے۔ ایک نمونہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم دونوں ظالم تھے، وہ کیسے؟ ھذا من شیعتہ، یہ جو بنی اسرائیلی تھا، سبتی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یہ جو بنی اسرائیلی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا۔ شیعہ بمانا گروہ، جماعت، پارٹی۔ اور دوسرا بندہ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور جو دوسرا تھا وہ لڑائی کرنے والا، اور قبطی من عدوِّهِ، حضرت کے دشمنوں میں سے تھا، ایک فرعونی، ایک اپنی قوم کا بندہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، پس فریاد کی اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اس بندے نے، الَّذِي مِن شِيَّتِهِ، جو حضرت کے گروہ میں سے تھا۔ اپنی قوم کے بندے نے فریاد کی، مہربانی کر کے مجھے بچاؤ، یہ مجھے مارتا ہے۔ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، فریاد کی اس بندے کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس فرعونی کو سمجھایا، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، پس مکہ مارا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ظلم ہٹانے کے لیے تاکہ یہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس پوری کر دی زندگی موسیٰ علیہ السلام نے اس پر، مکہ لگنے کی دیر تھی، وہ فرعونی مر گیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا سورۃ الشعراء میں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ تھا اور نہ قتل والا ہتھیار تھا۔ اب مکہ کوئی ہتھیار تو نہیں ہے نا، ہتھیار تو ہے تلوار ہے، نیزہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ، بندہ مر گیا۔ حضرت کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ندامت، کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان۔ اب میں ھذا کے معنی کرنے لگا ہوں، احباب ذرا ذہن حاضر رکھیں۔ ھذا من عمل الشیطان، یہ غصہ شیطان کے کام میں سے ہے۔ ھذا کا معنی کیا غصہ، یہ جو غصہ آیا ہے نا یہ شیطان کے کام میں سے ہے۔ دوسرا معنی ھذا من عمل الشیطان، یہ لڑائی شیطان کے کاموں میں سے ہے، یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من عمل الشیطان، یہ قتل شیطان کے کاموں میں سے ہے، شیطان ایسے کاموں سے خوش ہوتا ہے، ایسے کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے نسبت شیطان کی طرف کی۔ ھذا من عمل الشیطان، اور معنی کرنے لگا ہوں، یہ قتل اللہ کی اجازت کے بغیر ہوا تھا نا، اللہ کا حکم تو نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیا۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان دشمن ہے، مضل، غلطی میں ڈالنے والا ہے، صاف صاف۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
توبہ برمازی، اب جو کچھ ہو چکا اس پر اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ اور رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار یقیناً میں نے زیادتی کی اپنی جان پر، فاغفر لی پس بخش دے واسطے میری بخشش کر دے، فغفر لہ پس بخش دیا اللہ کریم نے واسطے اس کے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ کریم ہے بخشنے والا مہربان۔ میں آگے نہیں چلتا، پہلے اس آیت کو تو آپ کو سمجھاؤں۔ قبطی جو تھا، جو فرعون کی قوم کا بندہ مر گیا، اب 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو قاتل کو جواب میں قتل کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں قصاص، اور یا وارثوں کو دیت ادا کی جاتی ہے، یہ پیسے لے لو، اور یا وارث معاف کر دیں۔ یہاں پر تو تینوں صورتیں پیش نہیں آئیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قصاص لیا گیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وارثوں کو دیت دی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقتول کے وارثوں سے معافی مانگی۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ کیوں؟ وجہ یہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مسلمان اور کفار میدان جنگ میں آمنے سامنے لڑائی کر رہے ہیں۔ اگر جہاد کے دوران کوئی کافر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا، اس کو کہتے ہیں حربی، حرب جنگ کو کہتے ہیں، جو جنگ کر رہا ہے۔ اب جو حربی کافر ہے، جنگ کرنے والا، اگر وہ میدان جہاد میں مجاہدین مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تو جواب میں مسلمان مجاہد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا جو اس کے وارث ہیں ان کو دیت نہیں دی جائے گی، یا ان کے وارثوں سے معافی نہیں مانگی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جس طرح میدان جنگ میں کوئی کافر مارا گیا، نہ قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ اس کے وارثوں سے معافی مانگنی ہے، یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقتول کا تھا۔ وہ بھی حربی تھا، ہر وقت وہ فرعونی بنی اسرائیل کے مقابلے میں حالت جنگ میں تھے۔ ان کو تو انہوں نے مجبور محکوم بنا رکھا تھا، ہر وقت ظلم زیادتی، چونکہ وہ حربی کافر تھا، یعنی جنگ کرنے والا، اس لیے نہ قصاص کی ضرورت، نہ دیت کی ضرورت، نہ معافی کی ضرورت۔ آؤ جی، معصوم الدم تو وہ تھا نہیں، کوشش میں نے کی ہے میں آپ کو آسان الفاظ کہوں۔ اور رب انی ظلمت نفسی، بس آپ ذرا بیدار ہوں، ہاں نہ میں جواب دیں تو میں مقام عرض کروں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل کیا، کوئی گناہ نہیں۔ اگر بندہ بھول کر کھا پی لے رمضان شریف میں، روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہوتا، ارادہ ہی بندے کا نہیں ہوتا۔ گناہ تو تب ہے کہ ارادہ ہو، یہاں بھی نہ ارادہ تھا، نہ کوئی قتل والا ہتھیار اور آلہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں رب انی ظلمت نفسی، اللہ یہ بندہ میں نے مار ڈالا اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ظلم تو نہیں کیا تھا، کوئی جان بوجھ کر تو نہیں مارا تھا۔ یہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے اللہ کہ بندہ مجھ سے مارا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر بندہ مار ڈالا تھا، اس لیے عاجزی کر رہے ہیں انی ظلمت نفسی۔ دوسرا جواب، جو کامل لوگ ہوتے ہیں نا، کامل، ہم تو ناقص ہیں، کمزور ہیں، گنہگار ہیں۔ جو کامل ہوتے ہیں نا، ذرا سی بھی بے احتیاطی ہو جائے وہ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اب ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی، بھئی ارادہ نہیں تھا، مکہ مارا، تو اس کو بھی انہوں نے بہت بڑا سمجھا، رب انی ظلمت نفسی۔ ایک اور جملہ میری طرف دیکھ کر سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس مظلوم کو بچانا چاہتے تھے، ظلم کو دفع کرنا چاہتے تھے، ظلم کو ہٹانا چاہتے تھے، ظالم کو گویا کہ ایک طرف کرنا چاہتے تھے، مظلوم کو بچانا چاہتے تھے۔ تو بندہ مر گیا، سوچنے کے بعد خیال آیا اوہو میں نے ظلم کو ختم کرنا تھا، مظلوم کو بچانا تھا، اس کا طریقہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا،
شاید میں مکہ نہ مارتا، کسی اور طریقے سے ان کی لڑائی ختم کرا دیتا اور میں اس مظلوم کو بچا لیتا، اور بھی کوئی طریقہ ممکن تو تھا، میں مکہ نہ مارتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ سوچنے کے بعد خیال آیا کسی اور طریقے سے بھی اس ظلم کو میں ختم کر سکتا تھا، لیکن میں مکہ مار بیٹھا، اس لیے استغفار کیا۔ رب انی ظلمت نفسی۔ ایک اور بات بھی کرتا ہوں، باتیں بڑی علمی ہیں مولانا، کوشش کرتا ہوں سادے الفاظ میں۔ معاہدہ ہوتا ہے دو قسم، ایک معاہدہ ہوتا ہے قولی اور تحریری۔ آپ کا میرا معاہدہ ہو گیا، بس یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ لکھ لیں جی، تحریر لکھی گئی، زبان سے بات ہو گئی، یہ معاہدہ ہو گیا۔ اور دوسرا معاہدہ ہوتا ہے عملی، لکھا نہیں جاتا، زبان سے کہا نہیں جاتا، لیکن انسان کا عمل اور کردار بتاتا ہے کہ ہم ایسے کریں گے۔ اب فرعونیوں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے درمیان کوئی تحریری معاہدہ نہیں تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنا، لیکن عملی معاہدہ تھا، بھئی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس طرف گئی، یار چلو تحریری معاہدہ تو نہیں تھا کہ ہم تجھے ماریں گے نہیں، لیکن عملی معاہدہ تو تھا، ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بندہ مر گیا اس لیے استغفار شروع کر دیا۔ فغفر اللہ کریم نے ان کو بخش دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بخشش کا علم بھی ہو گیا۔ علم کیسے ہوا کہ اللہ کا ہر پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے اعلیٰ درجے کا ولی بھی ہوتا ہے، اور ولی کے دل میں جو اللہ بات ڈال دے اس کو کہتے ہیں الہام۔ اللہ نے حضرت کے دل میں بات ڈال دی، میں اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ کریم وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب آنے والے زمانے میں ایک وعدہ کر رہے ہیں، رب بما انعمت علیہ، اے میرے پروردگار بوجہ اس کے کہ تو نے احسان کیا ہے مجھ پر، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب احسان کیا کیا؟ بندہ مر گیا لیکن فرعون کو کوئی پتہ نہیں، میں اس کے شر سے فی الحال بچا ہوا ہوں۔ نمبر 2، اللہ تو نے الہام کر کے مجھے بتا دیا کہ تو نے مجھے بخش دیا ہے، یہ تیرا انعام ہے۔ فرعون کے شر سے بچ جانا یہ بھی تیرا انعام ہے، اور مجھے بخش دینا یہ بھی تیرا انعام ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے تو نے بخش دیا۔ رب بما انعمت علی فلن نکون ظہیرا للمجرمین۔ اب میں علماء کے لیے بات کہتا ہوں، بڑی کتابوں والے ساتھی ذرا غور کرے، یہ جو ہے بما انعمت علی، بما میں ما مصدریہ ہے، کتابوں والے ساتھی غور کریں، بما میں ما مصدریہ ہے، اور ایک عبارت معذوف ہے فلا تہنی۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فلا تہنی، اہانت سے۔ اب کیا مطلب؟ یہ علماء کے لیے ہے، اور رب بما انعمت علی فلا تہنی، اے میرے پروردگار، اب میں مصدر والا معنی کر رہا ہوں، بوجہ انعام کرنے تیرے مجھ پر، تیرا جو انعام ہے نا مجھ پر، بوجہ تیرے انعام کرنے مجھ پر، تو نے جو انعام کیا ہے، فلا تہنی، مجھے رسوا اور شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اب علماء کے لیے دوسری بات کرتا ہوں، یہ جو بما میں با ہے نا، با یہ قسمیہ ہے، اور جواب قسم یہ محذوف ہے۔ میں جواب قسم بھی نکالتا ہوں، یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، عوام دوستوں کے لیے نہیں، مستورات جو ہماری عام مائیں بہنیں ان کے لیے نہیں۔ یہ جو بما میں با ہے یہ قسمیہ ہے، جواب قسم محذوف ہے، اور یہ جو فلن اکون ظہیرا للمجرمین ہے یہ اسی جواب قسم پر معطوف ہے۔ اب عبارت یوں بنے گی، رب بما انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے قسم ہے تیرے انعام کرنے کی اپنے اوپر، جو تو نے مجھ پر انعام کیا میں قسم اٹھاتا ہوں، اقسم بانعامک۔ علماء لکھنا چاہتے ہیں لکھیں،
اقسم بانعامک علیہ اقسم بانعامک علیہ لأمتنعن امتانا یمتانع لأمتنعن عن مثل هذا الفعل اب میں منع کرتا ہوں اور رب بما انعمت علیہ اے میرے پروردگار میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے انعام کی جو مجھ پر ہے اس قسم کے کام سے آئندہ میں رکا رہوں گا آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا فَلَن نَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ہرگز نہیں ہوں گا میں امداد کرنے والا واسطے مجرموں کے اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے مجھے معاف کر دیا ہے فرعون کو بھی میرے شر سے بچایا فرعون کے شر سے بھی مجھ کو بچایا ہوا ہے اللہ آئندہ میں مجرموں کا تعاون نہیں کروں گا اب ذرا غور کریں ساتھی آیت کو دیکھیں فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ میں مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا انشاءاللہ نہیں کہا بھول گئے اگلے دن وہی واقعہ پیش آ گیا میرے جملے پر غور تو کریں بڑے سادے الفاظ ہیں اللہ میں مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے دوسرے دن وہی واقعہ پیش آ گیا اللہ کی قدرت فَلَن نَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ہرگز نہیں ہوں گا میں تعاون کرنے والا مجرموں کا میرے طرف دیکھیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں ساتھی غور سے سن کر مجھے جواب دیں یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ اور فرعونی آپس میں لڑ رہے تھے ظالم کون تھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ایسا جواب نہ ہونا مجھے خوشی نہیں ہوئی ظالم کون تھا فرعونی موسیٰ علیہ السلام امداد کس کی کرنا چاہتے تھے مظلوم کی اپنی قوم والے کی اچھا امداد کی صورت کیا پیش آئی جو فرعونی کو مکہ مارا وہ مر گیا تو تعاون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کا کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تعاون کس کا کیا اپنی قوم والے مظلوم کا ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ میں مجرموں کا تعاون نہیں کروں گا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا مجرم تھا آپ سوال پر غور کریں گے تو جواب میں عرض کروں گا اللہ تو نے انعام تو مجھ پر کیا ہے پتہ کسی کو نہیں چلا مجھے بخش بھی دیا ہے میں مجرموں کا آئندہ تعاون نہیں کروں گا جیسے اب کیا ہے اس کا معنی ہے کہ مجرم تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا تھا سوال پر غور کیا اب اس کا کیا جواب ہے ہونا اس کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا بندہ تھا کافر ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہی نہیں بنے کہ آ کر دعوت دیتے اور لوگ مسلمان ہوتے تھا وہ کافر لیکن تھا مظلوم چونکہ کافر تھا نا اس لیے للمجرمین یہ مجرم کہا اس جرم سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادتی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی تھی بندے کی زیادتی فرعونی کی تھی مجرم اس لحاظ سے کہا کہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھا اور دوسری بات عرض کرتا ہوں فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اچھا ایک اور بات مولانا قرآن سمندر ہے کیا کریں میری طرف دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ اور فرعونی آپس میں نہ لڑتے تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل والا واقعہ پیش آتا نہ آتا تو اب لڑائی کی تو یہ واقعہ پیش آیا تو مجرمین سے کیا مراد ہے فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ہرگز نہیں ہوں گا میں تعاون کرنے والا مجرموں کا مجرم سے کیا مطلب دوسروں سے گناہ کروانے والے اس بندے نے یہ کام مجھ سے کروایا ہے نہ یہ مظلوم بنتا اور نہ مجھ سے یہ کام ہوتا نہ میں ظالم کو مکہ مارتا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا سبحان اللہ
ایک اور قول بھی ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا وہ موحد تھا، مسلمان تھا، مراد ہے جرم کروانے والے، اس نے جرم مجھ سے کروایا ہے اپنی قوم والے نے، نہ یہ آپس میں لڑائی کرتے، نہ مجھ سے یہ واقعہ پیش آتا، نہ قتل ہوتا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، پس ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں ڈرنے والے تھے، ڈر پتہ نہیں کیا بنتا ہے، فرعون بڑا ظالم ہے، بندہ بھی اس کو قوم کا مار ڈالا۔ پس ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں خائفاً ڈرانے کے ڈرنے والے تھے، یترقب انتظار کر رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے، اب بندہ تو قتل ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے، دیکھیں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِاللَّمْسِ، ایک تو نکلنے کی تدبیر یہ ہو گئی کہ بندہ مارا گیا حضرت کے ہاتھ سے، اب دوسری تدبیر فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِاللَّمْسِ، پس اچانک وہ بندہ، آپ نے مجھے بتانا ہے، اچانک وہ بندہ اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کل جس نے مدد مانگی تھی وہ بندہ یستصرخہ، فریاد کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وہی بندہ جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر فریاد کر رہا ہے، وہ کون تھا جس نے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا تھا؟ جی وہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اونچا بتائے نا بھائی ظفر، وہ کون تھا جس نے کل مدد مانگی تھی آج فریاد کر رہا ہے؟ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ یا فرعون کی قوم کا؟ فرعون کی قوم کا تو مارا گیا تھا نا، اب یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا بندہ دوبارہ کسی فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت کو دیکھا، حضرت مہربانی کرو، مہربانی میری امداد کرو جی، یہ فرعونی مجھے مار رہا ہے۔ اب دیکھا نا، اس سے معلوم ہوا کہ صرف فرعون ظالم نہیں تھا، اس کی قوم بھی ظالم تھی، کل بھی ایک فرعونی ظلم کر رہا تھا اس غریب پر، آج دوسرا فرعونی ظلم کر رہا ہے اسی غریب پر، فرعون بھی ظالم، قوم بھی ظالم۔ اس نے دیکھا اس بنی اسرائیلی نے، حضرت مہربانی کرو جی، قال لہ موسیٰ، فرمایا آواز سے اس کے موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے کو کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تو البتہ بدراہ ہے، صاف صاف، تو یار عجیب آدمی ہے بھائی، شرارتی بندہ ہے، ہر وقت لوگوں سے لڑتا ہے، مجھ کو بھی لڑواتا ہے۔ فلما یہ بات کس سے کی کہ تو شرارتی ہے، ہر وقت لڑتا ہے، مجھ کو لڑواتا ہے، کس سے بات کی؟ اپنے بندے سے، آسان الفاظ، کس سے بات کی؟ اپنے بندے، ہر روز تیرے یا لڑائی اللہ کام میں اور تیرے کو کام ہے صحیح، ہر ویلے لڑدا رہنا ہے، ہر ویلے فساد تے جھگڑے تیرے۔ فلما ان ارادہ، پر جب یہ کہ ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطشا، کہ ہاتھ ڈالیں، بالذی، اس بندے پر، ہوا عدو لہما، جو دشمن ہے ان دونوں کا، بات تو اپنے بندے سے کی، ہاتھ ڈالنے کا ارادہ دشمن پر کیا۔ دشمن سے مراد ٹھیک ہے، دشمن سے مراد بات اپنے بندے، ہر ویلے تیرے رولے تے جھیڑے ہوندے نے یار، جھگڑے ہوندے نے، اور ہاتھ لمبا کرنا چاہا دشمن کی طرف، اپنے بندے نے سمجھا آج میں نو ماروئے، اپنے بندے نے سمجھا کل بندہ مارا تھا نا فرعونی، آج مجھے مارنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ چیخ اٹھا، قال، اس نے کہا اپنی قوم والے سبتی نے، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اترید ان تقتلنی، کیا تو ارادہ کرتا ہے کیا تو مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا باللمس، جیسے تو نے قتل کیا تھا ایک بندہ کل، جیسے کل تو نے بندہ قتل کیا تھا، آج تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ ان ترید الا ان تکون جبارا، نہیں ارادہ کرتا تو موسیٰ علیہ السلام مگر یہ کہ ہو تو جبارا، زبردستی کرنے والا، فی الارض، زمین میں، تو بڑا زبردست بندہ بنتا ہے، کل بندہ مارا آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ چلو سمجھا کر صلح شلح کرا دے، بس بندے مارنے والا کام ہے تیرا، کل مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔
وما تريد ان تكون من المصلحين، نہیں ارادہ کرتا تو موسیٰ علیہ السلام کہ ہو تو اصلاح کرنے والوں میں سے، ملاپ کرنے والوں میں سے۔ چلو سمجھا بجھا کر معاملہ ختم کر دے، قتل کرنے والا تیرا کام ہے، کل تو نے ایک بندہ قتل کیا، آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ بس میری طرف دیکھیے احباب، فرعونی جو لڑ رہا تھا اس نے کہا ہو کل جو ہمارا بندہ قوم کا قتل ہو گیا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے، قاتل تو گھر میں ہے۔ راز آؤٹ کر دیا۔ اب راز آؤٹ کس ذریعے سے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بندے کی وجہ سے۔ انہیں گل کرے نا لیکن بھائی ظفر مذاق ہے نا، معلوم ہے نقصان تا اپنی برادری والے دیتا نا، آپ نے نہیں اس بات پر غور کیا، اپنی برادری والے دیتا، اپنے نقصان دیتے ہیں نا۔ عرب والے کہتے ہیں الاقارب کالعقارب، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا برادری والے، یہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں۔ اچھا ایک اور جملہ آپ کو سناؤں بطور مذاق، لوگ کہتے ہیں برادری برادری قوم قبیلہ میں، برادری چنگی شے ہوندی تا اللہ دی نہ ہویا۔ آپ نے جملے پر غور ہی نہیں کیا مولانا، برادری چنگی شے ہوندی، برادری اچھی چیز ہوتی تو اللہ کی نہ ہوتی، اللہ کی کوئی برادری ہے؟ لو برادری اپنی برادری والے نے پھنسا دیا، آج میں نو ماروں ہیں۔ وہ فرعونی نے دیکھا، اس نے لڑائی چھوڑی، وہ فرعونی بھاگا، فرعون کو جا کر بتایا بندہ ہمارا کل مارا گیا تھا آپ کی اور میری قوم کا، فرعون تو یہ تو قاتل تو تیرے محل میں ہے۔ بس فرعون نے دربار میں مشورہ شروع کر دیا، اب مشورے ہو رہے ہیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، یہ تیسری تمہید ہے نکلنے کی۔ وجہ ایک تمہید بندہ مر گیا، دوسری تمہید دوسرے دن لڑائی ہو رہی تھی، راز آؤٹ ہو گیا، اب تیسری تمہید نکلنے کی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک مرد، آیا ایک جوان شہر کے دور والے کنارے سے، اقصا دور والا کنارہ، یہاں سے یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ ایک بندہ آیا، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، رجل، وہ کون تھا نام نہیں لیا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے اس کا نام شمعون تھا یا حزقیل تھا، واللہ عالم، قرآن میں نام نہیں ہے۔ یسعا، دوڑتا ہوا آیا، جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا وہاں سے دوڑتا ہوا آیا۔ میرا جملہ سنیے احباب، اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کرنے والے اس بندے کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ نے خیر خواہی کرنے والے اس بندے کے یسعا دوڑنے کو قرآن بنا دیا۔ دوڑتا ہوا آیا، نزدیک کی گلیوں سے آس پاس بھاگتا ہوا، قال آ کر کہنے لگا یا موسیٰ ان الملا یاتمرون بک، اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً سردار یاتمرون بک مشورہ کر رہے ہیں تیرے متعلق، تیرے بارے میں فرعون کے دربار میں اسمبلی کا اجلاس شروع ہے، لیقتلوک، تاکہ قتل وہ کر دیں تجھ کو، تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اشارہ ہو گیا میرے معبود، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہوئے تھے، آپ کے بھی قتل کے مشورے ہوں گے۔ ایسے قتل کے مشورے حضور کے بھی مشرکین مکہ نے کیے، تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں۔ اب وہ خیر خواہ بندہ نکلنے کا مشورہ دے رہا ہے، فخرج، پس تو نکل جا کسی طرف، انی لک من الناصحین، یقیناً میں واسطے تیرے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں، کسی طرف یہاں سے نکل جا۔ مولانا انشاءاللہ زندگی ہوئی سورۃ حامیم المومن میں، وقال رجل مومن، ایک بندہ ایماندار کھڑا ہو گیا، اور اس نے فرعون کے دربار میں، یہی بندہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کی، اللہ نے بعد میں اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ فخرج منہا خائفا، پس نکل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام منہا، اس شہر میں سے، خائفاً، ڈرالے کے ڈرنے والے تھے، ڈر بھی تھا دل میں، پکڑنے والے پیچھے نہ آ جائیں،
یترقب انتظار بھی کرتے تھے، گرفتاری کا بھی ڈر تھا، قتل کا بھی ڈر تھا، پکڑ کر قتل نہ کر دے رہا آؤٹ ہو گیا ہے۔ یترقب انتظار کرتے تھے، آس پاس دیکھتے بھی جا رہے ہیں، پکڑنے والے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ قال مقصودی جگہ آ گئی، خاص بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی۔ نمبر 1 عرض کرنے لگے رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار نجات دے مجھ کو ظالم قوم سے، میں موسیٰ علیہ السلام کو ظالم قوم سے بچا۔ اللہ کا نام اونچا لے لیں، بڑی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی محفل ہے ہماری۔ اللہ پاک آپ سب کو، مجھ گناہگار کو رحمت اور برکت سے مالا مال کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات حاصل کرنے کے لیے کس سے امداد مانگی؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھ کو نجات دے ظالم قوم سے، دعا مانگی۔ یہ ایک التجا ہے۔ دوسری التجا آگے آئے گی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ مولانا اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے اساتذہ کرام پر، آمین کہہ دیں۔ میں نے تو شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جاجوی زیدہ مجدہ میرے بڑے محبوب استاد ہیں، مجھ پر بڑے شفیق ہیں، میں نے ان سے قرآن پڑھا تو حضرت مفتی صاحب کے والد محترم استاد العلماء جامع المعقول والمنقول ولی کامل شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا شیخ عبد الغنی جاجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحیم یار خان والے، ان کے 2 جملے ہیں اور ہیں بڑے قیمتی، آپ ذرا ان جملوں پر غور کریں۔ میں آپ کو وہ 2 جملے سنانا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، نیچے نہیں دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تک جوانی تک 55 سے لے کر جوانی تک شہزادے بن کر فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا کہ قتل کے منصوبے بن رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف زدہ ہو کر، پریشان ہو کر نکلنا پڑا، اور ساتھ کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، پیسے نہیں، تیاری نہیں۔ یہ بات سمجھ آئیے دوستوں کو، اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف زدہ ہو کر، ڈر کر یہاں سے نکلنا ہے، کوئی سامان شمان بھی پاس نہ ہو، کوئی کرایہ، کوئی پیسے، میں آج کی مثال دے رہا ہوں، کوئی کھانا پینا۔ کیوں؟ بڑا عجیب جملہ ہے حضرت جاجوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ تو بیچاری محکوم تھی، مجبور تھی، غلام تھی، نوکر تھی، خدمتگار بنی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شہزادے تھے۔ آپ نے غور کیا ہے پتہ نہیں جملے پر؟ قوم اپنی جو ہے وہ مظلوم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، خادم تھے بیچارے خدمت۔ موسیٰ علیہ السلام تو شہزادے تھے۔ آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے۔ جو محل میں پرورش پا رہا ہو شہزادہ، اس کو غریبوں کی غربت کا پتہ چل سکتا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو کیا پتہ عوام کتنی مصیبت اور پریشانی میں ہے؟ 450 روپے کلو گھی ہو گیا، حکمرانوں کو کیا پرواہ ہے جو اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں؟ شہزادے کو کیا پتا میری قوم کتنی مصیبت اور پریشانی میں ہے؟ اللہ کی تقدیر یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور وہ بھی ڈر کر، خرچ بھی نہ ہو، سامان بھی پاس نہ ہو، تاکہ اپنی قوم کی تکلیف کا تو احساس ہو سکے نا۔ تکلیفاں کیری شے ہونیاں، کچھ تکلیف دیکھیں نا، تکلیف دیکھیں نا، تاکہ قوم کی تکلیف کا احساس ہو۔ اچھا، اب فرعون کی اجازت کے ساتھ یہ سفر کیا یا بغیر اجازت؟ یہ تو ڈر کر نکلے ہیں خفیہ۔ اگر فرعون کی اجازت کے ساتھ کہیں جاتے پھر تو شہزادے بن کر جاتے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی نکلنا ہے فرعون کی اجازت کے بغیر، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، راستے میں اور پردیش میں جا کر تکلیفیں اٹھائیں تاکہ قوم کی تکلیف کا تو احساس ہونا، قوم کتنی پریشان ہے آج تک۔ یہ جملہ سمجھ آ گیا؟ اب ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں حضرت جاجوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے غریب مسکین، یہ حاکم تھے یا محکوم؟ محکوم تھے، رعایا تھے، غلام تھے، نوکر تھے۔
تو اللہ کی تقدیر تھی موسیٰ علیہ السلام مدین جائیں، 10 سال بکریاں چلائیں، 10 سال بکریاں چرائیں ملازم بن کر. ذرا غور تو کرے جملے پر، ملازم بن کر نہ، وہاں 10 سال تک بکریاں چلائیں تاکہ پتہ چلے محکومیت کیا ہوتی ہے. اس لیے اس انداز میں اللہ کی تقدیر میں تھا کہ آپ نے نکلنا ہے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، دوسرا تتمہ گیا خاص بات، اور جب کہ منہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف. کوئی اللہ کریم نے دل میں بات ڈال دی ہوگی اس طرح منہ کر لو. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل، کہنے لگے عسیٰ ربی، امید ہے میرا پروردگار، ان یہدینی سواء السبیل، کہ رہنمائی کر دے گا میری سیدھے راستے کی. مجھے امید ہے، میں تو واقف ہی نہیں ہوں، بغیر اس حالت میں نکلا ہوں، خوف زدہ اور پریشان ہوں. اللہ کسی امن والے مقام کی رہنمائی کر دے گا. محض ایک اندازے سے ایک راستہ پکڑ لیا، راستہ تو صحیح معلوم تھا ہی نہیں نا، اب ڈر کر جو نکلے ہیں اللہ کے بھروسے پر نکل پڑے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، ایک روایت تو یہ ہے، مفسرین کرام نے لکھا کہ مصر سے مدین کا سفر 8 دن کا تھا، اور دوسرا قول ہے 10 دن کا تھا. بہرحال سفر کافی سارا تھا، 8 دن ہو 10 دن ہو. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب کہ پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر، یعنی مدین کے کنویں پر. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، پایا موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں پر ایک جماعت کو لوگوں میں سے، یسقون، جو پانی پلا رہے تھے. میری طرف دیکھیے گا سارے دوست، 8 دن یا 10 دن سفر کرتے 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 کوئی کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہے، پریشان حال. موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے تو شہر کے باہر ایک کنواں تھا، اور چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے شہر کے باہر. حضرت بھی وہاں پہنچ گئے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے الگ 2 عورتوں کو، 2 نوجوان لڑکیاں. ان چرواہوں کے ساتھ نہ، معنی پر سارے ساتھی غور کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، اور پایا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے الگ ہٹ کر امراتین، 2 عورتوں کو، نوجوان لڑکیاں، تذودان، جو اپنی بکریوں کو روک کر کھڑی ہوئی تھیں ایک طرف. آپ نے بتانا ہے، محبت سے جلدی بتائیے گا. وہ نوجوان لڑکیاں ان چرواہے جو تھے پانی پلانے والے، ان کے اندر گھسی ہوئی تھیں، ان سے یہ حیا کا انداز ہے. آج تو حال یہ ہے کہ جہاں پر غیر محرم مرد ہیں وہاں پر عورتیں ہیں. وہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے الگ دور کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو روک کر. قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کیا چاہتی ہو، تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں الگ کھڑی ہو؟ حیرانگی کی بات ہے، باقی پانی پلا رہے ہیں. قالتا، دونوں کہنے لگی لا نسقی، ہمارا معمول یہ ہے، سننے والے بندے، سوال کرنے والے سائل، لا نسقی، نہیں پانی پلایا کرتی ہم اپنی بکریوں کو، حتی یصدر الریاح، یہاں تک کہ واپس ہو جاتے ہیں چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر. جتنے تک چرواہے واپس نہیں چلے جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلایا کرتی. 10 بندے مل کر کنویں میں سے ڈول کھینچتے تھے، اتنا پانی نیچے تھا. اب ہمارا جو میاں والی میں چھدرو کا علاقہ ہے، 1000 فٹ پانی نیچے ہے، 1000 فٹ، وہاں بھی پانی بہت نیچے تھا. 10 بندے مل کر ڈول کھینچتے تھے. اب چرواہے بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، بکریاں لے کر چلے جاتے ہیں. جو بچہ کھچا پانی پڑا ہوتا ہے نا گڑھے میں، ہم اپنی بکریوں کو پلا کر پھر ہم چلی جاتی ہیں. جتنے تک چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلایا کرتی. یہ ہماری روٹین ہے. اب الریاء، اس کے آگے دیکھیں نا چھوٹا سا سکتہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سکتہ.
بس یہ کہا نا وہ چرواہے پانی پلا کر واپس چلے جائیں پھر ہم پلایا کرتی ہیں، بس سانس نکالا، تھوڑا وقفہ کیا 1-2 سیکنڈ کے لیے، اور کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارا ابا جان بوڑھا ہے، بہت بہت زیادہ بوڑھا آدمی ہے۔ یہ عذر بیان کیا، کیا مطلب؟ کوئی دوسرا بندہ کام کرنے والا گھر میں نہیں ہے، ابا جان بوڑھا ہے، وہ بکریوں کو نہیں کنٹرول کر سکتا، ابا جان کے بڑھاپے والی مجبوری ہمیں باہر لے کر آئی ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے سکتا، بھئی باقی مرد آئے ہوئے ہیں، تمہارا کوئی مرد کیوں نہیں آیا بکریوں کو پانی پلانے؟ جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارا ابا جان بہت بوڑھا ہے، وہ بکریوں کو سنبھال نہیں سکتا، اس مجبوری کی وجہ سے ہم باہر آئی ہیں۔ دوستو ہماری مائیں بہنیں سنیں، کیا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ عورت گھر سے باہر اس وقت نکلے جب مجبوری ہو۔ آپ مجھے بتائیں جلدی سے، مہربانی کریں، یہ دونوں نوجوان لڑکیاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھیں، خوشی سے آئی تھیں یا مجبوری سے آئی تھیں؟ مجبوری کیا تھی؟ ابا بہت بوڑھا ہے اور کوئی مرد ہے نہیں گھر میں، اس لیے۔ اور یہ جو مارکیٹوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں شاپنگ کے لیے، ان کی کیا مجبوری ہے؟ چپ کر بیٹھے ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ بات میں کر رہا ہوں، آپ دوست ڈر رہے ہیں۔ یہ جنیاں شاپنگ ودیاں کریں دیاں مارکیٹاں چ، انہاں دی کیری مجبوری ہے؟ اصل اساں مرداں دی مل گھدی ہوئی شے انہاں کو پسند نہیں۔ ہاں مرد کپڑا لے آیا، اے تے کو کوئی پتہ لگ دے کپڑے دا ولا دیا، میں آپ گھنا سا، وہ کہے چلو ٹھیک ہے تو آپ کے نام ہے، سن دے بیٹھے ہو۔ ہاں اکبر نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، میرے ابے کی عقل پر، خامد کی عقل پر، بھائی کی عقل پر پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا ہے۔ بس ایک جملہ یاد رکھنا ہے، آپ پھر میری تسلی کرا دیں، مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دونوں نوجوان لڑکیاں خوشی کی وجہ سے باہر آئی تھی، مجبوری کی وجہ۔ کوئی خوشی ہے عورت نے جانا ہے، غم ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، بیماری ہے، ہسپتال ہے، مجبوری ہے تو عورت باہر نکلے نا۔ یہ کیا مٹک 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 یہ پھر رہی ہیں، یہ کیا تک ہے؟ حدیث پاک میں آیا جو عورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، جب تک واپس نہیں آتی اللہ کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ فَسَقَا لَهُمَا، بکریاں میرے حوالے کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترس آ گیا ان پر، بکریاں لے کر کنویں کی طرف جانے لگے تو چرواہے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہٹو بھائی ہٹو ہٹو، ہم 10 بندے مل کر ڈول کھینچتے ہیں، اکیلا جوان آ رہا ہے، ہٹو اس کو ذرا راستہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی، فَسَقَا لَهُمَا، ان پر رحم آ گیا دونوں پر، پس پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے۔ ڈول کھینچتے گئے، پانی بکریوں کو پلاتے گئے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک پیغمبر میں 40 جنتی جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ کیا دیر لگانی تھی؟ بکریاں ان کے حوالے کر دی پانی پلا کر۔ ثم تولى الى الظل، پھر مڑ گئے موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف۔ کوئی درخت تھا، پہاڑ تھا، اس کا سایہ تھا، چھاؤں تھی، چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ فقال، پس عرض کی، اب دوسری التجا کر رہے ہیں، دوسری دعا۔ ایک دعا مانگی تھی رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا۔ دوسری دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار یقیناً میں واسطے اس کے جو تو نازل کرے میری طرف کوئی بھلائی، فقیر میں بڑا محتاج ہوں۔ اللہ کریم مجھے کھانے کی ضرورت ہے، واقفیت بھی کوئی نہیں ہے، 8 یا 10 دن کا میں نے سفر کیا ہے، بھوکا پیاسا، کھانے پینے کی چیز بھی کوئی نہیں تھی، مجھے بھوک لگی، اللہ روٹی کا انتظام کر۔ روٹی مانگ رہے ہیں، یہاں خیر سے مراد
کھانا ہے۔ خیر کے بہت سارے قرآن میں معنی آ رہے ہیں، خیر بمانا مال بھی قرآن میں آیا ہے، خیر بمانا طاقت بھی آیا ہے، خیر بمانا عبادت بھی آیا ہے، اپنے اپنے مقام پر عرض کروں گا۔ یہاں خیر سے مراد کھانا ہے۔ اے میرے پروردگار میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، مہربانی کر مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ فجاءت، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ روٹی۔ آسان لفظ، کیا مانگی؟ کیا مانگی؟ آپ نہیں کہیں گے، میں جملہ نہیں سناؤں گا۔ کیا مانگی؟ ایک جملہ سن لیں، میری طرف دیکھے تو انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق، اور اللہ انسان کو دیتا ہے اپنی رحمت کے مطابق۔ انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق، اللہ دیتا ہے انسان کو اپنی رحمت کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام نے روٹی مانگی تھی، اللہ نے روٹی بھی دے دی، روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ فجاءت احداہما، اب اللہ نے دعا قبول فرما لی، استجابت ربانیہ، پس آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک، ان دونوں نوجوان لڑکیوں میں سے ایک آ گئی، تمشی علی استحیاء، جو چلتی تھی اوپر حیا کے۔ علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، علی استحیاء، علی جو ہے استعلاء کے لیے آتا ہے، اس میں بڑا مبالغہ ہے۔ حیا کی سواری پر سوار تھی، حیا پر غالب تھی، اتنی حیا والی گویا کہ حیا پر وہ غالب تھی، اتنی زیادہ شرم و حیا۔ اللہ کریم کو اس کا شرم و حیا سے چلنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے حیا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ سب سے بڑا زیور ہے شرم و حیا عورت کا۔ قالت، آ گئی اور کہنے لگی، ان ابی یدعوکا، مولانا غور تو کرو، آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں تجھے بلانے آئی ہوں، نا ان ابی یدعوکا، یقیناً میرا ابا تجھے بلا رہا ہے۔ غور تو کرو مولانا، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ عورت جب کسی غیر محرم سے بات کرے، مسئلہ سن لو، مائیں اور بہنیں مسئلہ سن لیں، عورت کسی غیر محرم سے بات کرے تو اس انداز میں بات کرے احتیاط سے کہ سننے والے کو شک نہ پڑے۔ میری طرف دیکھیں نا، جملہ عرض کر دوں، اگر وہ آ کر کہتی میں تجھے بلانے آئی ہوں، چرواہے سن لیتے، وہ سوچتے یا کہ بھئی تیرا اس پردیسی سے کیا کام ہے، نہ، اس نے آ کر الفاظ یہی کہے سننے والے کو شک نہ پڑے، میرا ابا تجھے بلا رہا ہے، اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بے ابے کا کیا کام ہے تیرے ساتھ، ابے نے تجھے دیکھا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ کہنے لگی لیا جسیا کا اجر ما سقیدننا، تاکہ دے تجھ کو معاوضہ اجرت، وہ جو پانی پلایا ہے تو نے ہمارے لیے، جو تو نے بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہم جلدی گھر میں جا پہنچی۔ ابے نے پوچھا آج تو جلدی آ گئی ہو؟ ہم نے کہا ایک پردیسی تھا، اسے رحم آیا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، ابے نے بھیجا ہے، تجھے بلا رہا ہے، جو تو نے پانی پلایا ہے تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیں، اب کوئی شک رہا ہے؟ بات میں کوئی شک نہیں رہا، ابا بلا رہا ہے، مزدوری تجھے دینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو پانی پلایا تھا اس نیت سے پلایا تھا کہ میں مزدوری لوں گا؟ نہ، عمل کیا بغیر معاوضے کے کیا، کوئی معاوضہ اور اجرت اور مزدوری لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ انسان عمل کرے، کوئی معاوضہ اور پیسے لینے کا ارادہ نہ ہو، اور اگر عمل کے بعد کوئی معاوضہ پیش کرے اور بندہ قبول کر لے، یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ خود کیا بغیر اس نیت کے، کوئی لینا تو نہیں چاہتے تھے مزدوری وغیرہ، لیکن بعد میں اگر مل بھی جائے تو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ 3 لفظ آپ کو سنائے تھے، تما نہ کرے، نمبر 1 تما، لالچ، تما نہ کرے، کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی جگہ چاہیے تھی، بھئی کوئی پناہ والی جگہ مل جائے، پردیس ہے، کھانا پینا بھی پاس نہیں ہے، واقفیت بھی نہیں ہے، نہ کوئی ہوٹل، جس طرح ہمارا ماحول ہے۔
فلما جاؤ، پر جب کہ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس، جو ان بچیوں کا ابا تھا اس کے پاس آ گئے، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، اور بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سارے حالات، القصص حالات بیان کیے۔ قال، وہ بزرگ کہنے لگے تسلی کے طور پر، لا تخف، ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تو نجات پا گیا ہے ظالم قوم سے۔ مدین جو تھا یہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، وہاں فرعون کی بادشاہی نہیں چلتی تھی، اس لیے انہوں نے فرمایا بزرگ نے، نجوت من القوم الظالمین، تو بچ جایا ہے، تو انہیں نجات پالی ہے ظالم قوم سے، پریشان نہ ہو۔ مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے طاقت قصے سے یہ مسئلہ سمجھ آیا، ضعیف کی امداد کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ کمزور اور ضعیف، وہ دونوں ضعیف تھی، نوجوان لڑکیاں بیچاری دور کھڑی تھیں، تو ضعیف کی امداد کرنا، کمزور کی امداد کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اچھا، اجنبی عورت وہ کلام کر سکتی ہے، عورت کسی اجنبی سے، خود بھی اجنبی ہے، ناواقف ہے، کلام کر سکتی ہے، لیکن بقدر ضرورت کلام کرنا چاہیے۔ اب اس نے لمبی گپ شپ شروع کر دی تھی، اس آنے والی نے نا گپ شپ شروع نہیں کر دی تھی۔ دروازہ کھٹکا، جی میں نے فلاں آدمی سے ملنا ہے، اکھے او تا گھر کونی بیٹھا، بھرا تو لنگھا ود میں چاہ پکیں دیا، تو بیٹھا کیج بے، اے نہیں آکھنا۔ پتنی آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ دروازہ کھٹکا نا، بندہ دروازے پر کھڑا ہے، خامد کا دوست ہے، میں مثال دیتا ہوں، اب خامد تو گیا ہوئے گھر سے باہر، دکان پر کام ہے، ملازمت، تو فلاں بھائی صاحب نہیں ہے گھر میں، اکھے نہیں او تا گھر کونی بیٹھا، بھراوت میں بیٹھا کھلے دیا، تو لنگا چاہ پی کے ونجے، اے نہیں آکھنا چاہ پی کے ونجے، بقدر ضرورت کلام کرو۔ میں انشاءاللہ 22ویں پارے میں آپ کو بتاؤں گا، چلو حوالہ بتا دیتا ہوں، پہلا صفحہ کھولیں۔ 22واں پارہ پہلا صفحہ 381، یہ چوتھی پانچویں سطر ہے۔ فلا تخزان بالقول، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ دروازہ کھٹکا، دروازے پر کوئی بندہ آ گیا۔ ہماری جو مستورات ہیں نا مائیں بہنیں، وہ مسئلہ سنیں، عورت کا آواز ویسے بھی نرم ہوتا ہے، دروازے پر کوئی بندہ آ گیا، اللہ نے فرمایا مسلمان عورت فلا تخزان بالقول، خبردار دروازے پر آنے والے بندے کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرنا، میٹھے میٹھے لہجے میں بات نہ کرنا۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ امید کر لے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہے، شہوت والی بیماری ہے۔ ایسا نہ ہو تو نے نرم لہجے میں بات کی، اس بندے کے دل میں تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ کیسے اللہ بات کر رہی ہے؟ دروازے پر بندہ آیا ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہنا تم بات معروفاً معقول، روکھی بات کہنا، خشک بات۔ بھائی ابا میرا گھر میں نہیں ہے، چلا جا، دروازے پر کھڑا نہ ہو، اب گھر میں کوئی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، سخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ کیوں سخت لہجے میں بات کرنی ہے؟ اس بندے کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو جائے تیرے متعلق۔ اور لمبی بات بھی نہیں کرنی اسے، جو دروازے پر خیر مارم آیا ہے، ابے سے ملنا ہے، بھائی سے، لمبی بات نہیں کرنی، سخت کرنی ہے اور مختصر۔ لمبی بات کرو گی نا، ایسا نہ ہو محلے والوں کو شک پڑ جائے یہ پرایا بندہ کیوں اتنی دیر سے یہاں کھڑا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اتنا اچھا بھراوا تو ٹھیک ودیں، اچھا ماں گپے لگ رہی ہیں دروازے پر، تو بیٹھا کی جمع میں آتا میں تے کو لسی پلاواں ہا چا، ای میں نہ ونجے، روٹی کھا کے ونجے، سن دے بیٹھے ہو۔ آ جاؤ جی، اجنبی عورت
بات کرے کسی اجنبی سے تو مختصر بات کرے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ہاں او مولانا کیا کریں، حالات ہی کوئی نہیں رہے۔ قالت احداہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میری طرف دیکھے سارے ساتھی، نیچے نہیں بیٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ چلتا تو ہوں، ان کو بھی کوئی پناہ کی جگہ چاہیے تھی، پردیسی تھے، پیچھے خطرہ بھی تھا، لیکن ایک میری شرط ہے، قائد کو اور رہنما کو آگے چلنا چاہیے۔ اب تو رہنما ہے، میں تو ناواقف ہوں، آگے تجھے چلنا چاہیے، لیکن اگر تو آگے چلی اور میں پیچھے چلا، ایسا نہ ہو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تیرے وجود پر نظر نہ پڑ جائے، آگے میں چلتا ہوں، تو میرے پیچھے چل کر مجھے راستہ بتا دیا۔ مولانا انبیاء نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے چھوٹے موٹے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ رہبر کو تو آگے چلنا چاہیے، اور ہمارے رہبر، روز اخباروں میں بیان آتا ہے ہم عوام کے لیے خون کا آخری قطرہ بہائیں گے۔ پہلا قطرہ کون بہائے گا؟ ہم بھی بے وقوف بنے ہوئے ہیں، آخری قطرہ بہائیں گے جی۔ ہائے ہائے کیا کریں، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، وہ پیچھے چل رہی ہے، دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے، یہ آ گئے دونوں۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا جو ہم موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی، اے میرے پیارے ابا جان، استاجرہ، اس کو تو مزدور رکھ لے، اس کو تو نوکر رکھ لے، ہم بڑی ہو گئی ہیں، گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہتر اس کا جس کو تو مزدور رکھے، القوی طاقت والا بھی ہے، الامین امانت دار بھی ہے۔ ابا اس میں مجھے دو خوبیاں نظر آئی ہیں، ایک تو اس میں طاقت ہے، طاقت کا پتہ کیسے چلا؟ 10 چرواہے مل کر ڈول کھینچتے، اکیلے نے کھینچا۔ اور نمبر 2 الامین، امانت دار بھی ہے، خود آگے چلا مجھے پیچھے چلایا تاکہ میرے جسم پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ جو اتنی خیانت نہیں کرنا چاہتا ہمارے مال میں خیانت کیسے کرے گا؟ ابا طاقت بھی ہے امانت بھی ہے۔ اب علماء میں صغرا کبرا بنا کر نتیجہ آپ کو نکال کر دکھاؤں، یہ منطق کی بات ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، صغرا یہ ہے مزدور وہ بہتر ہوتا ہے جس میں طاقت بھی ہو امانت بھی ہو، یہ منطق کی بات کر رہا ہوں۔ صغرا کیا بنا؟ جو قوی ہو امین ہو طاقت ہو امانت ہو وہ مزدور بہتر ہوتا ہے۔ اور کبرا کیا بنا؟ موسیٰ علیہ السلام میں یہ دونوں باتیں ہیں، طاقت بھی ہے امانت بھی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اسے مزدور رکھ لے، صغرا کبرا اور نتیجہ بنا دیا۔ آگے چلیں۔ قال، حضرت کہنے لگے وہ ان کے والد، انی ارید، تو کہتے اس کو مزدور رکھ، میں تو اس نال ہکدا نکاح کروں گا۔ انی ارید ان انکحہ کا، یقیناً میں ارادہ کر رہا ہوں، ان انکحہ کا کہ نکاح کر دوں تیرے ساتھ، احدبنتین ہاتین، اپنی دونوں بیٹیوں یہ جو ہیں ان میں سے ایک کا، الا ان تاجرنی، اس شرط پر ان تاجرنی کہ تو نوکری کرے میری، ثمانیہ حجج 8 سال، 8 سال تو میری نوکری کرے، اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پس اگر تو پورا کرے 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، پس تیری طرف سے ہوگا، تیرا احسان ہوگا۔ مولانا مسئلہ سنو، مسئلہ سنیں سارے ساتھی، میں بھی اولاد والا ہوں، اولاد والے ساتھی مسئلہ سنو۔ خود حضرت کہہ رہے ہیں ان بچیوں کے والد، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، باپ نکاح کی آفر کر رہا ہے۔ مسئلہ تو سنو، باپ اپنی بیٹی کی نکاح کی پیشکش کر رہا ہے۔ کیا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر کوئی دیندار بندہ مل جائے، موحد ہے، ایماندار ہے، شریف آدمی ہے، اور بندہ خود اس کو اپنی بیٹی یا بہن کے رشتے کی پیشکش کرے تو یہ پیغمبر کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ ہم تو شرم محسوس کرتے ہیں، ہم خود کہیں جی ہم رشتہ دینا چاہتے ہیں، سن دے بیٹھے ہو، یہ دیکھو خود کہہ رہے ہیں۔
مشہور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، میں اس پر بحث کرتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام تھے تو پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، اگر یہ بات شریعت کے خلاف ہوتی کیوں حضرت فرماتے ہیں؟ آج ہمیں بڑی حیرت آتی ہے، ہم کہیں جی میں بہن کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی نیک آدمی شریف ہے موحد ہے، کہ میں آپ کی اپنی بیٹی کا رشتہ، ہم تو اس میں غیرت محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، ساری امت کی غیرت مند بندے جمع کرو، پیغمبر کی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وما اريد ان اشق عليك، سبحان اللہ، نہیں ارادہ کرتا میں کہ مشقت ڈالوں تجھ پر، ستجدنی انشاء، 8 سال بکریاں چرا آپ کی مرضی، 10 سال چرا تو تیری مہربانی ہے، میں تجھ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب تو مجھ کو پائے گا انشاءاللہ اچھا معاملہ کرنے والوں میں سے، میں اچھا معاملہ انشاءاللہ کروں گا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ذالک بینی و بینک، یہ معاہدہ ہو چکا ہے میرے اور آپ کے درمیان، معاہدہ پکا ہو گیا۔ 8 سال بکریاں چراؤں میری مرضی، 10 سال چراؤں تو میرا احسان اور مہربانی ہے، یہ معاہدہ پکا ہو گیا۔ آجم الآن، یہ معاہدہ پکا ہو گیا، کوئی ہم میں سے اپنے معاہدے سے پھرے گا نہیں، پکا ہے۔ ایم الآجلین، 2 مدتوں میں سے جو بھی مدت، 8 سال یا 10 سال، 2 مدتوں میں سے جو بھی مدت کہے تو میں پوری کروں، فلا عدوان علی، پس نہیں ہوگا کوئی جبر مجھ پر۔ 8 سال کروں 10 سال، جبر نہیں ہوگا، مرضی میری اپنی۔ واللہ ولا ما نقول وکیل، اور اللہ کریم ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل، نگہبان ہے، اللہ کریم تو پر موجود ہے۔ یہ 8 سال تو میری نوکری کر، یہی حق مہر ہے۔ 8 سال نوکری کر، بکریاں چرا، پانی پلا، یہی حق مہر ہے۔ 10 سال کر تو تیری مہربانی۔ تو متاخرین احناف کے نزدیک ایسی خدمت مہر بن سکتی ہے۔ اچھا یہ تو کہا نا 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کروں گا، یہ تو کہہ دیا، لیکن جب نکاح کا وقت آئے گا تو معین کرنا پڑے گا کون سی بیٹی، یہ معین کرنا پڑے گا، ورنہ پیچھے آؤ میں ایک چھوٹی سی بحث کرتا ہوں۔ کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، اب بالکل آپ کی توجہ چاہیے مجھے، یہ بحث پھر پورے قرآن میں نہیں آئے گی۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث، استاذ العلماء اور بحر العلوم، علوم کا سمندر، بڑے فصیح و بلیغ، جتنا کچھ کہا جائے اتنا کم ہے، حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قلعہ دیدار سنگھ والے، بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے۔ یہ جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان کے والد کون تھے؟ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہوتے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، بعد میں اللہ نے نبی بنایا تھا، پیغمبر کا سسر پیغمبر ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیغمبر اپنی بیٹی پیغمبر کو دے رشتے میں، پیغمبر کا سسر ہونا، پیغمبر داماد اور سسر بھی پیغمبر، داماد بھی پیغمبر سسر بھی پیغمبر۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر شعیب علیہ السلام ہوتے تو قرآن ان کا نام ذکر کرتا۔ اس سارے قصے میں شعیب علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ ہاں نہ تو کرے آپ، نام آئے نام۔ تو پیغمبر کا سسر پیغمبر ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ دوسری بات، قرآن میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان بھی لائے تھے۔ نامہ پارہ کھولیں، پہلا صفحہ، ایک 147۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، پہلی سطر ہے، نامہ پارہ، سردار کہنے لگے وہ جنہوں نے آکڑ کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے،
بڑی آکڑ کرنے والے سردار کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ضرور ہم تجھ کو نکال دیں گے اے شعیب علیہ السلام، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور وہ جو ایمان لا چکے آپ کے ساتھ مومنوں کو بھی نکال دیں گے، مِن قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے۔ شعیب علیہ السلام آپ کو بھی ہم نکال دیں گے، جو ایمان لائے آپ کے ان کو بھی نکال دیں گے۔ آپ نے بتانا ہے شعیب علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے تھے، اونچا اونچا لائے تھے۔ کیسے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن میں ہے کہ مومن کچھ بنے تھے، ایمان لائے تھے، نہ ایماندار اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پیغمبر کی بکریوں کو جا کر پانی پلائیں۔ آپ غور تو کریں، وقت کا پیغمبر ہے، لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، مومن بنے ہیں، اور پیغمبر کی بکریوں کو بھی پانی پلانے کے تیار نہیں۔ پیغمبر ضعیف العمر ہے۔ کیسے فرماتے تھے جو ہم سے ایک دو لفظ پڑھ لیں، ہمارے شاگرد اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، بندہ منہ سے بات نکالے بھاگ بھاگ کر کام کرتے ہیں، تو مومن پیغمبر کی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے تھے۔ غور کریں۔ تیسری بات حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کم از کم ایماندار اتنا تو کر سکتے تھے، پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام پہلے کروا دیتے ہیں۔ وہ بیچاری روزانہ دیر سے کھڑی ہوتی تھی، بکریاں لے کر انتظار کرتی، اتنا تو ایماندار کر سکتے۔ چرواہوں کو کہہ دے یار پہلے ان کو پانی پینے کا موقع دیا کرو، پانی پلا لیا کر، اتنا تو کر سکتے تھے۔ 12واں پارہ کھولیں، سورۃ ہود، 12واں پارہ سورۃ ہود۔ اب میں ایک اور عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ آیت کا نمبر ہے 99، 1 کم 90، 210۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، میں مانا کرتا ہوں آپ غور کریں اور ذہن بیدار رکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمُ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، میری مخالفت تم کو اس بات پر نہ ابھارے، اَن يُصِيبَكُمْ، کہ پہنچ جائے تم کو، مثل ما أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، مثل اس عذاب کے جو پہنچا تھا قوم نوح کو، یا قوم ہود کو، یا قوم صالح کو۔ میری طرف دیکھیں، میں سمجھاؤں آپ کو۔ میری قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا میری مخالفت کی وجہ سے تم پر ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا حضرت نوح کی قوم پر آیا تھا۔ میری مخالفت کی وجہ سے میری قوم ایسا نہ ہو تم پر وہ عذاب آ جائے جو قوم ہود پر آیا تھا۔ میری مخالفت کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اتنے تک بات سمجھ لی؟ آگے خیال، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، چلو پہلی قومیں تو بہت پرانی گزری ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح۔ خیال، یہ میری دلیل ہے، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ قوم لوط کا زمانہ تو قریب قریب گزرا ہے، اللہ نے ان کو تباہ کیا، تم بھی ایسا نہ ہو کہ اسی طرح تباہ ہو جاؤ۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، علماء غور کریں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، قریب قریب تباہ ہوئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حصے سے کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ قوم لوط اور قوم شعیب کا زمانہ اتنا دور نہیں تھا، قریب قریب تھا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، قوم لوط اور قوم شعیب آپس میں اتنی دور نہیں تھیں، ان کا زمانہ قریب تھا۔ اور لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ قوم شعیب ان کا زمانہ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے کے قریب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم حضرت لوط کے بہت بعد آئے تھے۔ قوم شعیب کا زمانہ قریب ہے قوم لوط کے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی وہی تھا، لوط علیہ السلام بھتیجے تھے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم لوط کا زمانہ قریب قریب ہے، حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی وہی ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم حضرت لوط کے بہت بعد آئے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد کیسے بن گئے، شعیب علیہ السلام سسر کیسے بن گئے؟ اتنا دور کا زمانہ ہے درمیان میں، بات سمجھ آئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 450 سال کا فاصلہ ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کیسے سسر بن گئے؟ 450 سال کا سفر ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر، جو انہوں نے ترجمہ لکھا اور تھوڑی تفسیر ہے نیچے موزے قرآن۔ مولانا یونس صاحب تورے کو جواہر القرآن پڑھیے، جواہر القرآن پڑھیے، دوسری جلد منگاؤ، میں آپ کو حوالہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے جو انہوں نے ترجمہ لکھا تھا، وہ حاشیہ آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ کا نام نہیں فرمایا قرآن میں ان کا نام ہے شعیب علیہ السلام، اس قصے میں اب ہانا نہیں کرتے، اس قصے میں نام ہے۔ فرماتے ہیں توریت میں نام کچھ اور ہے، توریت میں نام کچھ اور ہے، اور مشہور شعیب پیغمبر ہیں، مشہور یہ ہے بات، لیکن توریت میں نام کچھ اور ہے۔ تورات میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، یہ جو بزرگ تھے، رعد ایل۔ خیر، تو شعیب علیہ السلام لوگوں نے کہاں سے نکالا؟ وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، آیت کو دیکھیں نا، وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچ گئے نا۔ اب مدین کے لفظ سے یہ تو پکی بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہاں شعیب علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا بزرگ۔ شعیب علیہ السلام تو مدین میں تھے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ اور کوئی بزرگ پیدا وہاں نہیں ہوا ہوگا، کوئی نیک بندہ پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ مدین کے صرف لفظ سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ صرف شعیب علیہ السلام تھے؟ ایک اور میں جملہ کہتا ہوں، غور سے سنیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس مقام پر کہ بعض روایات میں نام ہے شعیب علیہ السلام کا کہ یہ بزرگ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن وہ ساری روایات ضعیف الاسناد ہیں، ان کی سندیں ضعیف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اور بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، ان کے بھتیجے تھے یسرون۔ اب میں آپ کو ساری بات کا خلاصہ سناؤں، اب غور کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ استاد قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قاضی اسمت اللہ صاحب، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگر آپ ذہن حاضر رکھیں، میں ساری باتیں ایک جملے میں دہراتا ہوں۔ قرآن نے نام نہیں لیا، اگر یہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو پیغمبر کا سسر پیغمبر ہو، بڑی بات ہے، نام نہیں لیا۔ نمبر 2، ایماندار جو تھے وہ کم از کم شعیب علیہ السلام پیغمبر کی بکریوں کو پانی تو پلا دیتے۔ نمبر 3، یا کم از کم پیغمبر کی بکریوں کے لیے پانی پہلے پلانے کا انتظام تو کر دیتے۔ اور اگلی بات کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت بڑا فاصلہ ہے، یہ تو لوط علیہ السلام کے قریب تھے، وما قوم لوط منکم ببعید۔ جزاک اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کے میں 450 سال کا سفر ہے، وقت کا، زمانے کا، تو یہ کیسے تھے؟ اس کے بعد شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس مقام پر، حضرت شاہ صاحب کا نا حاشیہ ہے جو موزے قرآن ہے، یہ موزے القرآن نہیں ہے، موزے قرآن، یہ تاریخی نام ہے۔ یہ میں عبارہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان بزرگ کا، یہ پرانی اردو ہے، ان بزرگ کا نام نہیں فرمایا قرآن میں، ان بزرگ کا نام نہیں فرمایا قرآن میں، اور توریت میں نام کچھ اور ہے، تورات شریف،
اور توریت میں نام کچھ اور ہے، اور مشہور ہے کہ حضرت شعیب پیغمبر تھے، مشہور بات یہی ہے، لیکن توریت میں نام کچھ اور ہے۔ خیر، مونا اب ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ کون تھے، خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ بہتر جانتا ہے یہ کون تھے۔ مشہور ویسے شعیب علیہ السلام ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک معلومات میں اضافے کے لیے بات سنا دی ہے۔ مہربانی کرنا جو علماء بیٹھے ہیں نا، یہ تقریریں شروع نہ کر لی ہے، مہربانی کریں، آ جاؤ مولانا۔ تو ایک دفعہ میں چنیوٹ گیا، علماء کٹھے ہو گئے، مجھے کہا تو کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں شعیب علیہ السلام تھے وہ غلط کہتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے؟ پھر میں نے جواہر القرآن منگوائی، چونکہ حاشیے پر ہے نا حضرت شاہ صاحب کا یہ جو حاشیہ آپ کو پڑھ کر سنا ہے، علماء کو میں نے کہا کہ میں تو استاد کئی صاحب کی بات نقل کرتا ہوں، یہ علمی بات ہے، تحقیقی بات ہے، تاکہ جو سننے والے علماء ہوتے ہیں دورہ تفسیر میں طلبہ ہوتے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں، سن دے بیٹھے ہو۔ اللہ یہ سوال کرے گا تمہارا عقیدہ کیا تھا، یہ شعیب علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ یہ تو معلوماتی چیز ہے بھائی، تاکہ معلومات میں اضافہ ہو۔ مشہور ہے شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال میں نے آپ کی معلومات کے لیے یہ بات آپ کو ساقہ سے والی سنا دی ہے۔ آ جاؤ جی۔ اچھا مجھے جملہ سنائیں تو خوشی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو روٹی مانگی تھی اور اللہ نے دعا قبول کی، قبول کی، صرف روٹی دی؟ میں نہیں سنا۔ روٹی دے دی، روٹی بھی دے دی اور روٹی پکانے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ فلما قضى موسى الأجل، اب تیسرا تتمہ آ گیا جی، اب بکریاں چرا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 سال حضرت نے گزارے مدین میں، بکریاں چرائیں۔ 10 سال بعد سسر سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اپنے وطن جاؤں، والدہ سے ملاقات کروں، بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ میری بہن بھی تھی، میں نے عرض کیا تھا ان کی بہن کا نام بھی مریم تھا، وہ جو کنارے پر ساست وہ مریم نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نا، ان کی بہن کا نام بھی مریم تھا۔ ملاقات کے لیے بیوی کو لے کر چل پڑے۔ فلما قضى موسى الأجل، اپنی بھائی ہمشیرہ والدہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے سورۃ شعراء میں عرض کیا تھا، سورۃ النمل میں، سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، رات کا سفر کیا موسیٰ علیہ السلام نے غیرت کی وجہ سے، رات تاکہ میری بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کی شان، راستہ بھول گئے، بیوی کو ولادت والی تکلیف شروع ہو گئی، درد سے شروع ہو گیا، راستہ بھی بھولا ہوا ہے، سردی بھی ہے، رات کا وقت ہے، بیوی کو بھی تکلیف درد ذہ والی۔ ایسی صورت میں وَسَارَ بِأَهْلِهِ، بات آگے آ رہی ہے، جبکہ پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے مدت، تتمہ ثالثہ، تیسری خاص بات، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور لے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہل کو، بیوی ساتھ آنسا، محسوس کیا من جانب طور نارا، طور کی طرف سے آگ کو، آگ محسوس کی۔ میں نے سورہ شعراء میں عرض کیا تھا یہ آگ نہیں تھی، شکل آگ والی تھی، کچھ ذہن میں ہے خاکہ؟ قال لأهله، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو فرمایا، بیوی سے فرمایا امکثوا، تم ٹھہرو، میرے پیچھے نہیں آنا، آگے بھی نہیں جانا پیچھے بھی نہیں جانا، میرے پیچھے بھی نہیں آنا آگے بھی نہیں جانا، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ، شکل آگ والی تھی، لعلی آتیکم منہا بخبر، تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی خبر، آگ جلانے والوں سے راستہ پوچھوں گا، مہربانی کرو آگ جلانے والوں، ہم مسافر ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں راستے کی خبر تو بتا دو، او جسوت من النار، یا چنگاری انگارہ من النار، آگ میں سے، ان سے کہوں گا مہربانی کر کے کچھ آگ کے انگارے دے دو، میری گھر والی کو تکلیف ہے، درد سے کی حالت میں
عورت کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، تپش کی ضرورت ہوتی ہے، تپش بھی حاصل کریں گے لعلکم تصطلون، تاکہ تم تپش حاصل کرو، ہاتھ سینکو، جسم کی گرمی حاصل کرو تاکہ تم گرمی حاصل کرو، سردی کا بھی علاج ہو، درد ذے کی بھی تکلیف ہے، میں ان سے آگ مانگوں گا، تم یہاں ٹھہرو، میرے پیچھے نہیں آنا، آگے بھی نہیں جانا۔ فلما اتاہا، مولانا دو وعدے کیے تھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، میری طرف دیکھ لیجئے، ایک وعدہ تیری جھولی میں واپس لے آؤں گا، دوسرا وعدہ اس کو رسول بناؤں گا، اب دوسرا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فلما اتاہا، دوسرا وعدہ پورا ہونے لگا ہے، جبکہ آئے اس آگ کے پاس موسیٰ علیہ السلام، نودیا، آواز دیے گئے، من شاط الوادی الایمن، کنارے سے، جو وادی کا کنارہ تھا، کون سی وادی الایمن، جو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھی اور طور پہاڑ کی مغربی جانب تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب، طور پہاڑ کی مغربی جانب۔ وضو خانہ سمجھ لو، جہاں وضو کرتے ہیں، بندہ شمال کی طرف منہ کر کے جائے نا، یہ شمال ہے، شمال کی طرف منہ کر کے جائے، موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب اور طور پہاڑ کی مغربی جانب، فی البقعۃ المبارکہ، بیج خطے برکت والے کے، جو برکت دیا وہ خطہ تھا، آواز دیے گئے موسیٰ علیہ السلام من الشجرہ، یعنی درخت سے۔ علماء کے لیے کہتا ہوں من شاطی یہ مبدل منہ ہے اور من الشجرہ یہ بدل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز دیے گئے من الشجرہ، درخت میں سے، یا موسیٰ، یہ ندا کی تفسیر اور وضاحت آ گئی۔ کون سی ندا دیے گئے؟ یہ کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انی ان اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں۔ مونا میں نے عرض کیا تھا آپ کو، ندا کا تو ذکر ہے قرآن میں، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ ایسے نہیں آواز تھی جیسے میں اور آپ باتیں کرتے ہیں، انی ان اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، کلام تو کر رہا ہوں لیکن کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ رب العالمین، رب سارے جہانوں کا، میں ہی برکتیں دینے والا ہوں۔ پہلا معجزہ بن القی عصاک، اور یہ کہ ڈال دے تو اپنی لاٹھی کو، فلما رآہا، جب کہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو، تحت وہ حرکت کر رہی ہے، کانہا جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، واللہ مدبرم ولم یعقب، بھاگ پڑے موسیٰ علیہ السلام، درانے کے پیٹ پھیرنے والے تھے اور مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اقبل آ گیا، ولا تخف، اور ڈر نہیں، انک من الآمنین، یقیناً تو امن والوں میں سے ہوگا۔ میں ساری تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسرے مقام پر ہے صوبان بڑا، یہاں پر ہے جان پتلا، وہ دیکھنے میں تو بہت بڑا اژدہا تھا لیکن پتلے سانپ کی طرح تیز دوڑتا تھا۔ دوسری بات عرض کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، پتلا سانپ بنا چھوٹا، پھر بڑھتا 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 وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ تیسرا قول آپ کو سنایا تھا، اللہ کے دربار کا ذکر ہو، اللہ فرماتے ہیں جان ان چھوٹا اور پتلا، فرعون کے دربار کا ذکر ہو، قرآن کہتے ہیں صوبان بہت بڑا تھا، وہ بڑا، اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں جتنی بھی بڑی چیز ہو چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے اور پیٹ پھیر کر، آپ کو سمجھایا تھا میں نے، آپ کی طرف دیکھوں الٹا بھاگوں تو پیچھے کچھ پتہ نہیں کیا ہے، تیز نہیں بھاگوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، پیٹھ کر لی، تیز بھاگتے جا رہے ہیں۔ عرض کیا تھا بھاگنے والا بندہ پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو رفتار کم ہو جاتی ہے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا رفتار کم نہ ہو۔ اچھا خطرہ تھوڑا ہو نا پھر بھی بندہ پیچھے دیکھ لیتا ہے، خطرہ تھوڑا، پتہ نہیں پیچھے کوئی آ رہا ہے نہیں آئے، اور خطرہ بہت ہو تو بندہ مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اتنا زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا نا، پیچھے نہیں دیکھا، ایک تو خطرے کے زیادہ ہونے کا اشارہ ہو گیا، اور نمبر دو رفتار کم نہ ہو۔ ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب ہر جگہ تو کرنا مشکل ہے نا جی۔ اسلک یادک فی جیبک،
داخل کر تو دوسرا موجزہ اپنے دائیں ہاتھ کو، ہاتھ اپنا یعنی دایاں، فی جیبک اپنے گریبان میں نکلے گا وہ، بیضا سفید ہو کر، من غیر سو بغیر کسی تکلیف کے۔ عرض کیا تھا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے ساری فضا روشن ہو جاتی تھی، دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے، یہ نبوت کی ذاتی نشانی تھی اور عصا یہ خارجی نشانی تھی، ساری باتیں ہو چکی۔ وَازْمُمْ اور ملا دے تو الیک اپنی طرف جناح اپنا بازو، من الرہب بوجہ ڈر کے، فزانے کا برہانان من ربک یہ دو سندے ہیں تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین علت یقیناً وہ قوم ہے نافرمان۔ ورنہ اب نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، مہربانی کریں۔ لاٹھی والا معجزہ مل گیا، ہاتھ والا معجزہ مل گیا، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، پھر میں معنی کروں گا لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وَازْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ اپنے بازو کو ملا لے اپنی طرف، من الرہب ڈر کی وجہ سے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ الگ معجزہ ہے، ڈر محسوس ہونا ہاتھ ایسے کر لینا، یہ الگ معجزہ ہے، ڈر ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہ، محققین فرماتے ہیں یہ الگ معجزہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا زانے کا برہانان، ذرا دیکھیں نا آیت کو، زانے کا برہانان، لاٹھی ڈالی، ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا، سفید نظر آ رہا ہے، یہ دو سندیں ہیں، دو دلیلیں ہیں، دو معجزے ہیں۔ اب اگر یہ ڈر کی وجہ سے ہاتھ یہاں رکھنے والا معجزہ تیسرا ہو تو پھر برہانان اللہ نے دو کیوں فرمایا؟ یہ دو معجزے ہیں نا۔ اصل بات یہ ہے، میری طرف دیکھیں، ہمارے استاد قیس صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے، باقی اساتذہ کرام بھی، انسان کو اگر ڈر ہو نا اور انسان یہاں دل پر ہاتھ رکھ لینا ایسے، تو انسان کا ڈر کم ہو جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ میرے پیغمبر آپ ڈر رہے ہیں نا، آخر شام دیکھا تھا اژدہا ڈر رہے تھے، تو پریشان نہ ہو، وہ یہاں پر ہاتھ رکھو، یہ ہاتھ ملا دو، جب دل کے اوپر ہاتھ رکھو گے نا سینے پر تو ڈر آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ دل پر ہاتھ رکھوایا، سینے پر ہاتھ رکھوایا، یہ کوئی الگ معجزہ نہیں تھا۔ وَازْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ملا دے اپنی طرف اپنے بازو کو، من الرہب ڈر کی وجہ سے، ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے، یہاں ہاتھ رکھ لے تاکہ دل کا ڈر ختم ہو جائے، دل کی دھڑکن جو تیز ہو رہی ہے خوف کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خلاصہ کیا نکلا؟ معجزے کتنے عطا ہوئے؟ دو۔ ایک اور قول بھی ہے، بہت ساری باتیں میں کیا کروں۔ آپ پرندوں کو دیکھیں نا، جب پرندے پرسکون ہوتے ہیں نا، پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، یہ پروں کو سمیٹ لینا اطمینان کی نشانی ہے۔ میرے پیغمبر آپ کا ہاتھ یہاں پر رکھ لینا یہ اطمینان کی نشانی ہوگی۔ قال رب، اب فرعون کے دربار میں جائیے نا، قال حضرت نے عرض کی میں جانے کے لیے تو تیار ہوں، رب انی ہے میرے پروردگار، میری پہلی درخواست، پہلا معروض دعا، پہلی درخواست، یقیناً میں نے قتل تو منہم نفسن، قتل کیا ہوا ہے ان میں سے ایک آدمی، فاخاف یقتلون، بس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام قتل سے ڈر رہے تھے؟ نہیں، میں نے سورۃ شعراء میں عرض کیا تھا، پھر میری طرف دیکھ کر جملہ سنیں، قتل سے نہیں ڈر رہے تھے، اللہ میں جاؤں گا مجھے قتل کر دیں گے، میں نے بندہ مارا ہوا ہے، خطرہ یہ تھا اللہ جاتے ہی مجھے فوراً وہ قتل کر دیں گے، قاتل سمجھ کر تبلیغ توحید رہ جائے گی، یہ فکر ہے۔ وَأَخِي ہارون، دوسری میری درخواست اور دعا، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام هو افصح منی لسانا، وہ بہت زیادہ فصیح ہے مجھ سے ادروئے زبان کے۔ اگر آپ کو یہ عربی کا لفظ سمجھ نہ آئے تو میں اور ذرا آسان کرتا ہوں انداز، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام هو افصح منی لسانا، وہ بہت قادر الکلام ہے، قادر الکلام۔
زبان کے لحاظ سے مجھ سے فارسلو من یرد ان یصدقنی، پس بھیج تو اس کو میرے ساتھ ردءً مددگار بنا کر، اللہ میرے بھائی کو مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج، یصدقنی وہ میری تصدیق کرے گا۔ اللہ فرعون کے دربار میں مناظرے کی ضرورت پڑی، مناظرے میں جو رواں زبان ہے یہ زیادہ مفید ہوتی ہے، میرے بھائی کو معاون بنا، وہ زیادہ زبان کی روانی رکھتا ہے مجھ سے۔ انی اخاف ان یکذبون، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ میری طرف دیکھیں، میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سورت طہ میں عرض کروں گا۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ سے کیا مراد ہے، یہ بات اس مقام کی ہے۔ ایک جملہ میں یہاں پر سناتا ہوں، مولانا نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، غور کریں، انسان اگر ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں رہائش پذیر ہو جائے، وہاں کی بولی، وہاں کی زبان، وہاں کا رہنا سہنا وغیرہ وغیرہ، تو اپنے علاقے والی زبان ویسے یاد نہیں رہتی، اپنے علاقے والی زبان ویسے یاد نہیں رہتی جیسے اپنے علاقے میں رہ کر بندے کو زبان یاد رہتی ہے۔ آپ نے اس بات پر غور کیا؟ اب میں یہاں میاں والی میں آ گیا ہوں اپنا علاقہ چھوڑ کر، تو اب میری زبان پر فرق پڑ گیا ہے، کچھ میاں والی کے میں الفاظ بولتا ہوں۔ ایک دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس وقت یہاں مستقل نہیں آیا تھا، جمعہ پڑھانے آتا تھا، صرف جمعہ پڑھا کر چلا جاتا تھا۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، تو ان سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھ سے خیر و عافیت پوچھی، میں نے پوچھی، تو میں نے ان سے کہا جی ہور کے حال ہے؟ بھائی ظفر سن دے پہ ہو نا، میاں علی دی بولی ہور کیا حال ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا، وہ سریکی میں کہا تو میاں والی جمعہ پڑھانے جاتا ہے اور اپنی زبان بھی بھول گیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو ہماری سریکی میں نا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہور کیا حال ہے یہ لفظ نہیں ہے، ہماری سریکی میں کہتے ہیں بیا کیا حال ہے۔ سن دے بیٹھے ہو بیا؟ تو اب دیکھیں نا، میں صرف جمعہ پڑھانے آتا تھا، چلا جاتا تھا، اور میری زبان پر فرق پڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو 10 سال مدینہ میں گزارے تھے، اور تو کریں، زبان وہاں کی، بولی وہاں کی، لہجہ وہاں کا، لغت وہاں کی، رہائش وہاں کی، 10 سال۔ تو اللہ، میرا بھائی ہارون علیہ السلام تو مستقل مصر میں رہتا ہے، اس کو تو فر وہ زبان یاد ہے، مجھے وہ زبان کی روانی نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس علاقے میں 10 سال گزار چکا ہوں۔ چونکہ اس کی زبان میں روانی زیادہ ہے، وہ رہتا وہاں ہے، میں تو 10 سال ہو چکے چھوڑ چکا ہوں، تو زبان کی روانی جو ہے نا وہ بڑی مفید ہوتی ہے مناظرے کے اندر۔ اگر مناظرہ کرنے کی ضرورت پڑی تو میری زبان میں ویسے روانی نہیں ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی زبان میں ہے، اس کو بھی اللہ پیغمبر بنا دے، مناظرے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اسی رواں زبان کے ساتھ مقابلہ کر لے گا۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ تفسیر سورۃ طہ میں انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کہہ دیں انی اخاف ان یکذبون، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ جاتے ہی قال، اللہ کریم نے فرمایا، دوسری دعا اللہ نے قبول کی، دوسری دعا قال سنشد عضدک باخیک، پہلی دعا تھی اللہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ بات آ رہی ہے۔ قال، دوسری دعا ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دے، سنشد عضدک باخیک، اللہ نے فرمایا یہ دوسری دعا کی قبولیت، ان قریب مضبوط کریں گے ہم آپ کا بازو آپ کے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اب پہلی دعا قبول ہو رہی ہے، پہلی دعا کی اجابت۔ قتل کا خوف ہے، جاتے ہی مار ڈالیں گے، تبلیغ نہیں ہو سکے گی، تو وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے ہیبت، سلطان ہیبت، روب بنا دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، نہیں پہنچ سکیں گے فرعونی تم دونوں کی طرف، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ بِآیَاتِنَا، عبارت اذْهَبَا بِآیَاتِنَا، تم دونوں جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، انتما تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَکُم
هم الغالبون، اور جو تم دونوں کے پیچھے چلے وہی غالب ہونے والے ہوں گے، تمہیں بھی غلبہ نصیب ہوگا، تمہارے پیچھے چلنے والوں کو بھی غلبہ نصیب ہوگا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، چوتھا تتمہ گیا خاص بات، جبکہ آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد ہماری آیات لے کر، بینات صاف صاف آیات واضح، قالو حماقت قوم، فرعونیوں کی حماقت دیکھو، پہلی معجزات کی توہین شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے، قالو، فرعونیوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں یہ مگر جادو ہے، مفترن گھڑا ہوا، بنایا ہوا، جھوٹ بنایا ہوا، انہوں نے اللہ پر جھوٹ بنایا ہے، کہتے ہیں یہ معجزے ہیں، اللہ نے ہمیں معجزے عطا کی ہیں، یہ جھوٹ ہے بنایا ہوا۔ اور دوسری حماقت قوم کی، توحید کا بھی انکار کر دیا، کہنے لگے وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنا ہم نے بہذا یہ مسئلہ توحید اپنے پہلے باپ دادوں میں، معجزات جھوٹ ہیں، مسئلہ توحید ہم نے پہلے باپ دادوں میں نہیں سنا۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب، تم ہٹ دھرم ہو، ضدی ہو، آخری جواب میرا سن لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا ہے، من عنده، اللہ کی جانب سے، جو رب کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے۔ جو ساحر ہو نا، تم کہتے ہو سحر ہو، یہ جادو ہے، جو جادوگر ہو، مفتری ہو، اللہ پر جھوٹ بڑھانے والا، اللہ اس کو نبوت کے مقام پر فائز نہیں کیا کرتا۔ وَمَن تَكُونْ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، میرا پروردگار خوب جانتے اس بندے کو کہ ہوگا اس کے لیے عاقبۃ الدار، اچھا انجام دنیا کے گھر کا، دنیا کے گھر کا اچھا انجام جس کا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ دوسرا معنی وَمَن تَكُونْ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، میرا رب اس بندے کو خوب جانتا ہے ہوگا اس کے لیے اچھا انجام دار آخرت کا، دنیا میں اچھا انجام کس کا ہوگا، آخرت میں اچھا انجام کس کا ہوگا، میرا رب خوب جانتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً شان یہ ہے، ہو ضمیر شان علماء کرام، نہیں کامیاب ہوں گے ظالم لوگ۔ ظالمون سے مراد المشرکون باللہ، ابن کثیر، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ظالم، ان الشرک لظلم عظیم، کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وقال فرعون، اناد فرعون کی ضد، فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے او سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا، میں ہی تمہارا الہ ہوں اور تمہارا کوئی الہ نہیں۔ میں نے سورۃ شعراء میں بحث کی تھی کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد، وہ فرماتے تھے کہ فرعون دہری تھا، یہ اللہ کی ذات کا منکر تھا۔ اور حضرت شیخ جاجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو۔ کل مجھے فون آیا شام کے بعد، کہ میں اٹک سے بات کر رہا ہوں، آپ ایک شعر پڑھتے رہتے ہیں، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، اس کا دوسرا مصرع مجھے بتائیے۔ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ بڑی اخلاق سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کی مصروفیت؟ تو اس نے کہا میں امام صاحب ہوں مسجد میں۔ میں نے کہا ہاں آپ نے تقریر میں بیان کرنا ہوگا۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا میں نے بخل کبھی نہیں کیا۔ میں نے ان کو سنایا، ہر گلیرا رنگ و بوئے، یہ کل شام کی بات ہے، کل، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے، رنگ بھی اپنا ہوتا ہے، اور ہر گدائے را ندائے دیگر است، ہر فقیر کی صدا بھی الگ ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ فرعون دہری تھا، وہ کسی خالق کو نہیں مانتا تھا، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ حضرت شیخ جاجی رحمۃ اللہ فرماتے تھے وہ مشرک تھا، اللہ کو مانتا تھا۔ میں نے سورۃ شعراء میں آپ کو مقام عرض کیا تھا، ذرا سورۃ شعراء کھول لیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ بات ہو نہیں سکتی، بات ایک جگہ ہوتی ہے، کیا کریں؟ یہ آیت کا نمبر ہے 29۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تو نے میرے علاوہ
اور کوئی الہ بنایا ضرور میں تجھ کو قید میں ڈالے ہوں میں سے کر دوں گا، تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ الہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ میں نے یہاں عرض کیا تھا، وہی انداز اسی مقام پر ہے کہ فرعون دہری تھا۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرماتے تھے، حضرت شیخ جاجوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے وہ مشرک تھا، اللہ کا قائل تھا۔ میں نے وہاں عرض کیا تھا تاثیر کواکب کا قائل تھا، سورج چاند ستاروں کی تاثیر کا قائل تھا، خود ان کو پوچھتا تھا اور لوگوں سے اپنے آپ کو پجواتا تھا۔ اور میں نے وہاں یہ جملہ بھی کہا تھا کہ اس نے گائے کی شکل کے بت بنا کر تقسیم کیے ہوئے تھے، لوگوں سے ان کی عبادت کرواتا تھا اور خود بھی کرتا تھا اور ان کی عبادت لوگوں سے بھی کرواتا تھا۔ آؤ یہ علمی باتیں ہیں، آپ کو میں نے دونوں باتیں سنا دی تھی۔ فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی الہ اپنے علاوہ، فاوقد لی یا حامان۔ اب اس کا دھوکہ دیکھو، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہہ رہا ہے، تلبیس۔ فاوقد لی، پس آگ جلا میرے لیے، اے حامان وزیر، اللہ تین مٹی پر آگ جلا، فاجعل لی، مٹی پر آگ جلانے کا مطلب اینٹیں تیار کر۔ بٹھے میں اینٹیں تیار ہوتی ہے نا آگ پر، وہ کچی مٹی کی اینٹیں بنائی، ان کو آگ میں ڈالا بٹھے میں، وہ پک گئیں۔ فاوقد لی یا حامان والتین، پس آگ جلا میرے لیے اے حامان مٹی پر اینٹیں تیار کر، فاجعل لی سرہا، پس بنا تو میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف۔ ایک اونچا محل بناؤ، اونچا 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 اینٹوں سے، میں اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً میں یقین کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے والوں میں سے، وہ تو کہتے ہیں میرے علاوہ اور الہ ہے، صرف اللہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک محل بنا اونچا، اوپر چڑھ کر میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے علاوہ اور کوئی الہ ہے کہ نہیں ہے۔ بولا بڑی باتیں ہیں، کیا کریں۔ اس کے محل بنانے کا ایک مقصد تو یہ تھا تاکہ لوگوں کو میں یہ دھوکہ دے سکوں کہ اللہ کس پر راضی ہے۔ میں نے بڑی عجیب بات کی ہے، آپ ذہن بیدار رکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ محل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں پر یہ ظاہر کروں کہ اللہ کس پر راضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غریب و مسکین، اس پر اللہ راضی ہے یا اتنے اونچے عالی شان محل والے فرعون پر اللہ راضی ہے؟ جیسے آج کل دھوکہ لگا ہوا ہے لوگوں کو، بڑی بڑی کوٹھیوں اور محلات میں جو رہتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں اللہ ہم پر راضی ہے۔ یہ جو غریب موحد ہیں، مسکین جھونپڑوں میں رہنے والے کچے مکان، ان پر اللہ راضی نہیں ہے۔ لوگوں نے رضا کا معیار کوٹھیاں، دولت، پیسے اور مال کو سمجھا ہوا ہے۔ نمبر 2، محل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہوا تو اس میں گھس کر میں جان بچاؤں گا۔ لیکن ایک بات اور سن لیں، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پردادا استاد رئیس المفسرین، فرماتے تھے نہ اس نے محل بنایا نہ محل بنانے کا ارادہ۔ مونا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، دوسرے آسمان کا پھر 500 سال، تیسرے کا پھر 500 سال، چلتے جاؤ پھر اوپر سدرۃ المنتہا اور پھر عرش الہی وغیرہ۔ اتنا اونچا کوئی محل ہو سکتا ہے؟ بندہ بنا سکتا ہے؟ میں جب دبئی پہنچا تو دنیا کی جو سب سے اونچی عمارت ہے نا، برج الخلیفہ، تو اس کی 134ویں منزل بن رہی تھی۔ 134ویں، کل اس کی 164 منزلیں ہیں۔ اس وقت 134ویں منزل بن رہی تھی، میرے سر پر پگڑی تھی، پگڑی جو ہمارا قومی نشان ہے نا، پٹھانوں کا پگڑی تھی۔ تو میں نے جب سر اونچا کیا نا، تو میں کوئی مبالغہ نہیں، پگڑی میری نیچے گرنے لگی۔ اتنی اونچی بلڈنگ، ایسے دیکھنا پڑا نا۔ اب تو 164 منزلیں اس کی بن گئی ہیں۔ اب جب میں گیا ہوں تو وہ تو آباد ہے۔ آخری مرتبہ جب دبئی گیا تو عرض کرنے کا مقصد ہے بھائی، اتنی اونچی 164 منزلیں ہیں اور پھر 500 سال، اتنا اونچا بندہ محل بنا سکتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں؟ نہ،
حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں اس نے کہا تھا او حمان ایک محل بنا، میں اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں گا، ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ یہ خالی اس نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بات کی تھی۔ اتنا اونچا محل بن ہی نہیں سکتا، نہ وہ بنانا چاہتا تھا، ایک بات کو ٹرخانے کے لیے، دفع وقتی کے لیے اس نے بات کی تھی۔ ذرا سورۃ حامیم المومن کھولیں 24واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 36، آیت کا نمبر ہے 36۔ بیٹا صفحہ بتاؤ 425۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، حوالہ کھولنے 36 نمبر آیت 35 کے بعد۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا اے حامان ابن لی سرحن، بناؤ تو میرے لیے ایک محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں راستوں پر۔ کون سے راستے؟ اسباب السماوات، راستے آسمان کے، آسمان کے راستوں پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، پر جھانک کر دیکھوں میں موسیٰ علیہ السلام کی الہ کی طرف۔ وانی لاظنہ کاذبا، یقیناً میں اس کو یقین کرتا ہوں جھوٹ بولنے والا۔ وکذالک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل، اسی طرح خوبصورت کیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے مشرکانہ اعمال، فرعون روکا گیا سیدھی راہ سے۔ وما کید الکافرین الا فی تباب، نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 36، یہ جو واقعہ چل رہا ہے مرد مومن کا، فرعون نے کہا تھا حامان ایک اینٹیں بنا اور محل بنا، میں اوپر چڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس نے دفع وقتی اور ٹرخانے کے لیے بات کی تھی، نہ اس نے محل بنایا تھا نہ بنانے کا ارادہ تھا۔ کیوں؟ سورۃ حامیم المومن کے اندر یہ جو محل بنانے کا ذکر آیا ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے حوالہ پڑھ لیا، اس کے بعد مرد مومن کی تقریر ہے اور پھر فرعون اور اس کی قوم کے تباہ ہونے کا ذکر ہے۔ اب میں ایک جملے میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ فرعون نے کہا حامان اینٹیں بنا، محل بنا، میں اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ واقعی محل بنانا چاہتا تھا؟ نہ، دھوکہ دینے کے لیے بات کی تھی۔ دوسری بات، نہ اس نے محل بنایا نہ بنانے کا ارادہ تھا۔ تھوڑی مدت بعد فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، تباہ ہو گیا۔ نہ محل بنایا نہ بنانے کا ارادہ تھا، دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کی تھی۔ وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انکار توحید، آکڑ کی اس فرعون نے بڑا بننے کی کوشش کی، میں کیوں ایمان قبول کروں، اور اس کے لشکروں نے بھی آکڑ کی زمین میں ناحق۔ وَظَنُّوا، انکار قیامت، توحید کا بھی انکار کیا، قیامت کا بھی انکار کیا۔ کیسے؟ اور یقین کر لیا انہوں نے بوجہ کبر کے، تکبر کے، آکڑ کی وجہ سے انہوں نے یقین کر لیا انہم الینا، ظنو کا معنی یقین والا کر رہا ہوں، خیال کیا یعنی یقین کر لیا، انہم الینا لا یرجعون، کہ یقیناً وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کوئی قیامت نہیں ہے، اے جہان مٹھا تیگلا کہنا ڈٹھا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیس۔ فاخذناہ، ضد کا نتیجہ، پس پکڑ لیا ہم نے اس فرعون کو، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم، پس ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں۔ فانظر، دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام الظالمین، ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمہ، اور بنایا تھا ہم نے ان کو پیشوا، دنیا میں ہم نے ان کو رہنما بنایا تھا۔ کون سے رہنما؟ یدعون الی النار، جو بلاتے تھے آگ کی طرف۔ عجیب مقام ہے، میری طرف دیکھیں تو میں جملہ سناؤں۔ فرعون اور اس کی قوم والے بڑے بڑے یہ وڈیرے، امیر، رئیس، کبیر، یہ رہنما تھے اور لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے تھے۔ لوگوں آؤ جہنم کی آگ کی طرف، آؤ جہنم میں چلنا ہے۔ نہ آپ کا کیا خیال ہے کوئی مشرک کافر پیر، کوئی مشرک مولوی، کوئی مشرک وڈیرا، کوئی مشرک سردار یا فرعون وغیرہ یہ اپنی عوام کو کہہ سکتے ہیں بھائی آؤ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے چلیں؟ اللہ کہتے ہیں یدعون الی النار،
آگ کی طرف بلاتے تھے. نا مولانا میری طرف دیکھو، ایت کو سمجھ لو، آگ کی دعوت نہیں دیتے تھے، شرک کی دعوت دیتے تھے جو سبب ہے جہنم کی آگ کا. کس کی طرف دعوت دیتے تھے؟ شرک کی طرف جو سبب ہے جہنم کی آگ کا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور اس لیے تو قیامت کے دن نہیں مدد کیے جائیں گے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، ایسے بے بس اور بے کس رہ جائیں گے. وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، ان کے پیچھے پیچھے لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، وہ بگڑی ہوئی شکلوں والوں میں سے ہوں گے. مقبوحین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا بگڑی ہوئی شکلوں والے، شکلیں ان کی بگڑ جائیں گی، ہونٹ نیچے لٹک آئیں گے، دانت باہر، شکلیں گندی، دیکھ کر ڈر لگے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بگڑی ہوئی شکلوں والوں میں سے ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا. وضو کر لیں پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ.